نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، قبل اس کے کہ آپ وہ موضوع سمجھیں، اس کا دیباچہ اور مقدمہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان بہت سے دروس لے کے آتا ہے۔ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں، نیکیوں کے کئی کاموں کا ارادہ کریں، برائیوں سے رکنے کا ارادہ کریں۔ میں نے اور آپ نے آج جو گفتگو سمجھنی ہے، سننی ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس گفتگو کو اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لاگو کیا جائے۔ میں اور آپ عصر حاضر میں ایک بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ گناہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اور وہ نیکیاں کئی مرتبہ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ نمازی ہوں گے، وہ ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ روزوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کر کر کے نیکیوں کا ایک انبوہ کثیر، ایک پہاڑ جتنی بڑی تعداد کے اندر ان کی نیکیوں کے دفاتر ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن جس وقت ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، وہ پہاڑ جتنی بڑی نیکی اور ان گنت دفاتر اور ان گنت نیکیاں جب ان کو دائیں پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پلڑا اتنا ہلکا ہوگا کہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے سارے کا سارا وزن ایک تنکے کے برابر رہ جائے گا۔ بتائیے یہ کون بدقسمت لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے عبادت بھی کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، محنتیں بھی کرتے رہے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تلنے کی باری آئی ہے اس نیکی کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس لمحے سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم، وعید کی حدیثوں میں شاید ہی کوئی حدیث اتنی سخت ڈرانے والی ہو۔ ان بندوں کا صرف ایک جرم ہوگا جو حدیث میں بیان ہوا، ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا ہے۔ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ وہ برائی پتہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی؟ یہ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، جب 2 آدمی تھے ان کے سامنے اللہ سے ڈر رہے ہیں، 3 آدمی تھے نیک ہیں، 4 آدمی ہوئے مسجد میں ہیں، 5 آدمی ہوئے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، 6 آدمی ہوئے جماعت میں ہیں، 7 آدمی ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی ریپوٹیشن بھی معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی ہے، اور وہ ظاہر میں بھی نیک ہی ہیں، لوگوں کے سامنے صرف نیکی ہی کا کام کرتے ہیں، نیکی ہی کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ جب یہ تنہا ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں،
جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کیا مطلب؟ اکیلے تھے، سارا دن نمازیں بھی پڑھی، 5 وقت نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، لوگوں کے سامنے عبادت اور نیکی کے کام بھی کیے، گھر داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے، بیوی بچے سو گئے یا ان کو کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور موبائل کھولا، غیر محرم عورت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اصول یہ تھا کہ اس چہرے کو حذف کر دیا جاتا، موبائل کو بند کر دیا جاتا، بدبخت موبائل کو توڑ دیتا۔ جس طرح لوگوں میں اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، تنہائی کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے چہرے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر عورتوں کے گانے سن رہا ہے، تنہائی کے اندر فحاشی اور عریانی کے پروگرام دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندے کی نیکیاں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، جو بندوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہو لیکن جب تنہا ہو، جس رب کی حیا کرنی ہے، جس کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، جب وہ اور یہ بندہ اکیلا ہو جائے تو اس کی حدود کو پامال کر دے۔ کہنے والے، سننے والے، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ذرا اس بات کے اوپر غور کریں۔ معاشرے کے اندر بہت ہی غلط فلسفے پروموٹ کر چکے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سندن اگرچہ کمزور بھی ہوں لیکن مفہوماً دیگر روایات ان کو تقویت اس قدر پہنچاتی ہیں۔ روایات کو چھوڑیے، یہ اتنا اہم باب ہے کہ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر جب کوئی حکم نازل کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں کے اندر کیا عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ مرد شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک ہی حکم جاری کرنا ہو، ایمان والوں کی حکم جاری کرنا ہو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو، کافی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ احکامات اتنے ضروری ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت الگ الگ مومن مردوں کو بلا کر مومن عورتوں کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بتائیے یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ عصر حاضر کے اندر غامدی وغیرہ کے فتنے، شوشے متجددین، اصل میں مفکرین کا ایسا دور آ چکا ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے ذہن میں الحاد کے فتنے کے ایسے بیج بوئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر مومن مردوں کو الگ حکم دیا، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نظر کی حفاظت کرو تو ہی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ مفہوم یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہونا آسان ہو جائے گی۔ حکم اتنا شدید ہے، اللہ نے کہا کہیں مومن عورتیں اس بات سے غافل نہ ہو جائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، الگ حکم کیا، یغضضن من ابصارہن، وہی الفاظ مومن عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا مشہور ہے؟ مرد تو غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت غیر محرم مرد کو دیکھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ گھر کے اندر عورتیں افطاری اور سحری کے وقت میں ڈرامہ دیکھ لیں، خامدوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بھائیوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی، باپوں کے دل کے اوپر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اچھا بیٹی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کوئی بندہ غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، بہتر ہے کہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا جائے۔ یہ ابھی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور معاشرہ جس برائی میں مبتلا ہے
اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا. کہاں پہ ہے قرآن پاک میں کہ زنا نہ کرو؟ کہاں پہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو کلام حمید میں کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ. اور یہ امت محمدیہ کے اوپر صرف حرام نہیں ہے، یہ کانا، یہ شروع ہی سے جس دن سے آدم پیدا ہوئے اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور برا رستہ قرار دیا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. کہاں پہ لکھا ہے زنا نہیں کرنا؟ زنا کے قریب نہیں جانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، موسیقی نہیں سننی، اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں بڑھانی، اس سے پینگے نہیں بڑھانی، اس سے مصافحہ اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا. زنا کا جو جرم ہے وہ تو اتنا شدید ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے. زنا کا جرم کس قدر خوفناک ہے اور اس کے عذاب کتنے شدید ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ رب العزت تو اس کے مقدمات سے، اس کے دباچے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. کوئی بندہ کسی غیر محرم کو چھو لے، صرف ہاتھ لگائے، میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان بیٹے ان حدیثوں کو غور سے سنیں. بعض لوگ کہیں گے جی حدیث کے اندر کلام ہے، کلام ہے بعض روایات کے اندر، لیکن اللہ کی قسم مفہوم کے اعتبار سے احادیث یہ ساری کی ساری درست ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تائید اور دیگر احادیث ان کو شواہد فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیثیں قابل حجت ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر ایک کیل رکھو اور ہتھوڑی لے کر وہ کیل ٹھونک لو. آپ بتائیے کیا کیل دماغ پہ رکھنے کے بعد کوئی بندہ اس کو ٹھونک دے وہ زندہ بچ سکتا؟ نہیں بچ سکتا. اس حدیث کے اندر سے یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ اگر غیر محرم کو صرف چھونے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جرم کتنا سنگین اور کبھی ہے، وہ خودکشی کر لے لیکن اس کا دردناک عذاب اپنی جان پہ نہ لے، یعنی خودکشی کرنا پسند کر لے گا. جس قدر شدید عذاب اس کو آگے ملنا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس عذاب کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش میں اپنے ہاتھوں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالتا جو ہاتھ غیر محرم کو ٹچ ہوا. یہ زنا نہیں ہے، یہ صرف چھونے کی بات ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے یہ سارے کا سارا جو زنا کا مقدمہ اور دباچہ ہوتا ہے نا، یہ نظر بازی ہے. ائمہ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نگاہ ہوتی ہے، یہ انسان اصل میں اس کے ذریعے شکار کر رہا ہوتا ہے، اصل میں شکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا تیر ہوتا ہے، یہ ایسا شکار ہوتا ہے کہ چھوڑتا بھی انسان ہے اور زخمی بھی انسان ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نظر کا تیر چلا، زخمی اگلا ہو، متاثر دوسرا ہو. یہ ایسا تیر ہوتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے فاجر بنا دیتا ہے. اور نعوذ باللہ اگر شیطان کا حملہ پورا ہو جائے تو صرف نظر کا تیر خود انسان کو کافر بنا دیتا ہے. صالح المؤذن صحیح سند کے ساتھ متعدد کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. مصر کا مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر بھائیوں نے شاید سنا ہو. صالح المؤذن 18 برس اذان دیتا رہا، اذان دیتا رہا 18 برس. ایک مسجد کے اندر پوری زندگی بتانے والا، نظر کو ہلکا سمجھنے والے. آج معاشرے میں نظر کا جو جرم ہے نا، نظر کا، نگاہوں کا، بد نظری کا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ایسے ایسے سکالر ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، جی چہرہ تو بس چہرہ تو دیکھ لیا،
اس میں کوئی حرج ہی نہیں. اس کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا. صالح المؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھا. سعد عیسائی کا گھر ہے, اس کی بیٹی کو صحن میں دیکھا. اب حق کیا تھا, شریعت کا اصول کیا ہے کہ ایک نظر پڑ جائے, دوسری نظر مومن کو حکم ہے یغضوا من ابصارہم, اپنی نظر کو جھکا لینا ہے, اپنی نظر کا پردہ کرنا ہے. اگر اگلا بے حجاب بھی کھڑا ہے, تیری نظر کو بے حیا بے حجاب نہیں ہونا. شریعت کا اصول عمل کر دیا جاتا, نظر پڑ گئی, نظر جھک جاتی, اللہ سے ڈر جاتی, فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں. اس کے دل کے اندر حلاوت ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے, جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے رک جاتا ہے. اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایسی لذت عطا کرتا ہے جو دیکھنے سے زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں اور نگاہ ٹک جاتی ہے. یہی کام صالح المؤذن سے ہوا. نظر پڑی, نظر کو جھک جانا چاہیے تھا, نظر چہرے کے اوپر ٹک گئی. اب مسجد سے اترا, اذان دینے والا تھا, دروازے کو کھٹکایا, پیغام نکاح لے کر ان کے گھر میں گیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں, تو مسلمان ہے, ہمارا آپس میں جوڑ نہیں بنتا. اب نظر کا تیر چل چکا تھا, زخمی بھی خود ہو چکا تھا. کہتا آپ کی کیا شرط ہے, یہ کوئی فرق ہے, یہ کوئی فاصلہ ہے, اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا. بتائیے, ایک نظر کی وجہ سے اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے یہ کہا اگر میں عیسائیت قبول کروں آپ کو یہ نکاح منظور ہے. انہوں نے کہا ہمیں یہ نکاح اس شرط پہ منظور ہے. اس بچے نے کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں. یہ لفظ کہنے کے بعد قضائے حاجت کے لیے 2-3 قدم سیڑھیوں پہ رکھے, ادھر ملک الموت آ گیا. ابھی 18 سال کی ریاضت ایک نظر کے تیر نے ایسی ضائع کی, ادھر عیسائی ہونے کا اعلان کیا, ادھر سے ملک الموت آ گیا اور روح کو قبض کر کے لے گیا. آپ اور میں اس کو بڑا ہلکا فتنہ سمجھتے ہیں. چہرے کا پردہ ہی نہیں. اور بھائیو, چہرہ ہی حسن کا مرکز ہے, چہرہ ہی نگاہوں کا مرکز ہے, چہرہ ہی سب سے خوبصورت چیز ہے جس کے ساتھ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اگر بات تھوڑی کھلی کروں تو اس کے علاوہ مرد و عورت میں جو کوئی بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً یکساں ہوتی ہیں. صرف چہرہ سب سے زیادہ مزین اور متفرق ہوتا ہے. اس کے اندر خوبصورتی میں بہت تنوع ہے, باقی ہر چیز میں وہ تنوع نہیں پایا جاتا. چہرے کا پردہ ہی نہیں. اور میرے بھائیوں, صرف 2-3 مثالیں, وقت کم ہے, آپ نے یاد کر لینی ہے. آج کے بعد کوئی گامدی اس کا چیلا یہ آ کے بکواس کرے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے, آپ نے اس کے سامنے یہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں رکھنی ہیں. آپ بتلائیے, سب کو پتہ ہے, سب کو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ منگنی کرنا چاہے, کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے, اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے. پتہ سب کو پتہ ہے. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ نعوذ باللہ. گامدی صاحب, کیا نبی محترم نے عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے یا اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ آپ بتائیے, خود عقل اور منطق سے فیصلہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں, کیا معاذ اللہ اس کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں یا اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کن عورتوں کے اوپر جو بوڑھی ہو جائیں, جن کے حیض کے یا ایام مخصوصہ آنے بند ہو جائیں, ان یضعن ثیابہن,
آپ نے اس آیت کا ترجمہ دنیا کے اندر جس مرضی مفکر سے کروا لیں، جس مرضی منکر حدیث سے کرا لیں، جو عورت اس کے ایام مخصوصہ بند ہو جائیں یا اس کے اندر نکاح کی رغبت نہ رہے، ان یضعنا ثیابہن، وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے، جائیے ترجمہ کروائیے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا اللہ رب العزت کلام حمید میں بوڑھی عورت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے جسم کے کپڑے اتار دے یا اپنے چہرے کو ننگا کر دے؟ آپ بتلائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اس بوڑھی عورت کو، اور اگر تو چہرے کا پردہ نہ اٹھائے، چہرے کو ننگا نہ کرے، چہرے سے کپڑا نہ اتارے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ جو 60-70 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کو اگر اللہ کلام حمید میں یہ حکم دے رہا ہے کہ تو پھر بھی چہرہ ڈانپی رکھ، تیرے لیے بہتر ہے، تو یہ جو 16, 17, 18 سے لے کر 30, 40 سال کی عمر کی عورتیں ہیں، ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ یہ ننگا چہرہ کر کے پھریں؟ آپ بتلائیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی واضح ہیں، قرآن کی آیات بھی بے شمار ہیں۔ یہ ایک بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے۔ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جی پردہ چہرے کا بھی ہونا چاہیے، یہ تو انبیاء کی بیویوں کی خصوصیت ہے، نعوذ باللہ، یہ تو نبی کریم کی بیویوں کے بارے میں آیتیں ہیں۔ آپ بتائیے امہات المومنین کے ساتھ کسی امتی کا نکاح ہو سکتا تھا؟ اگر ابدی محارم جن کے ساتھ نبی محترم کے چلے جانے کے بعد بھی امتیوں کا نکاح حرام ہے، جن کو قرآن آپ کی اور میری مائیں کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو چہرے کے پردے کا حکم ہے تو عام مومن عورت کو چہرے کے پردے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سارا کا سارا جھگڑا اللہ نے کلام حمید کے اندر خود حل فرما دی ہے۔ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بتائیے یہ نساء المومنین نبی کی بیوی ہیں؟ ہر مومن عورت کے اوپر اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، کہ گھر سے نکلیں تو ایسا جلباب پہن کے نکلیں کہ سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک کوئی جسم کا حصہ نظر مت آئے۔ مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جلباب ایسے پردے کو کہتے ہیں۔ ابن عباس نے لکھا، تابعین نے لکھا، صحابہ نے لکھا، جلباب عرب میں ایسے لباس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک لٹکا ہوا ہو اور اس کے اندر ایک آنکھ نظر آتی ہو، دو آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، کہ دونوں آنکھوں کے اندر بھی توازن کا حسن پایا جاتا ہے۔ دو آنکھیں بھی متوازن نظر آتی ہیں، دو آنکھوں کے اندر بھی اٹریکشن اور کشش موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سارے مغالطے ختم کرنے کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ حکم نازل کیا، وہ گھر سے نکلیں تو جلباب پہن کے نکلیں، جی چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ یہ عجیب و غریب معاشرے کے اندر فلسفہ، اور یہ دوسرا فلسفہ پتہ کیا، مرد تو نہیں دیکھے گا جو آپ کے سامنے رکھا، عورت دیکھ سکتی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ وہ جی غامدی صاحب نے کہا حضرت عائشہ جو ہیں وہ جہاد کی ٹریننگ دیکھ رہی تھی ایک دن۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیسا فتنہ معاشرے کے اندر لوگ پھیلانا چاہتے ہیں۔ جہاد کی ٹریننگ، جنگ کی ٹریننگ، اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کے مراحل کے اندر کچھ اسلامی اصول ساقط ہو جاتے ہیں۔ جہاد کے اندر عورتیں مردوں کو مرہم پٹی بھی کر سکتی ہے۔ مسلمان مریض بیمار ہو جائے، خون میں لت پت ہو، ابھی آپ باہر نکلے، کوئی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، جہاد کو چھوڑیں، حالت اضطرار کی بات کر لیں، عورت پڑی ہے زخمی حالت میں اور آپ کہ جی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، گناہ میں، اس ٹائم اس کو اٹھا کر اسپتال میں پہنچانا ہی ثواب کا کام ہے۔ یہ اور حالتیں ہیں۔
آئیے کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نبینہ صحابی آئے، حضرت عائشہ نے کچھ بے احتیاطی کی، معاذ اللہ بے احتیاطی سے مراد یہ نہیں آج کل کی عورتوں والی، اپنے چہرے کا کچھ حصہ ننگا رکھا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ مجھے کون سا دیکھ سکتا ہے۔ سارے کے سارے جھگڑوں کا حل اس ایک حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا عائشہ اندر چلی جاؤ۔ کہا آقا ایک تو بزرگ ہے، دوسرا نبینا ہے، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا، وہ تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بتائیے بتائیے، ایک بزرگ انسان امہات المومنین، ان کے بارے میں اگر اللہ کے اپنی آواز کو اس طرح لوچدار نہیں بنانا، جس عورت کی آواز کا بھی اس حد تک پردہ ہے کہ جب اس کے انداز کے اندر لوچ پیدا ہو جائے تو اس آواز کا بھی پردہ ہے، یہ کہتے ہیں عورت گاتی بھی رہے، نعوذ باللہ۔ اور الزام بڑی تلخ بات ہے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نا ایسے بے ضمیر لوگ ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام دھر دیتے ہیں کہ نبی محترم نے کسی بالغہ عورت سے گانے سنے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں۔ لوچدار آواز جس شریعت نے حرام کی ہو، قرآن کی آیت ہے، تخزانہ کا لفظ کسی سے پوچھ لینا اس کا ترجمہ کیا ہے، ایسی آواز جس میں نرمی پائی جائے، جس کو سن کے بندہ اٹریکٹ ہو سکے۔ آئیے اس بات کی تائید میں ہم مسلم شریف اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں جو حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آواز کی بات آ رہی ہے نا، آواز کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ، یار اگر کوئی پنکھا ہے تو ادھر لگا دے اگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، کوئی بندہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے کوئی بندہ۔ اب وہ جب نکلتا ہے تو اپنے کسی دوست کی ڈیوٹی کیا لگا کے جاتا ہے؟ آپ اور میں معاشرے کے اندر یہ بڑی عام بات ہے، سمجھنے کی ہے، بڑی آسان ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کسی ذمہ دار کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اسلامی ماحول میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اور میں اپنے کسی بھی ذمہ دار دوست کی، رشتہ دار کی یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، میں اللہ کے لیے فلاں کام پہ جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر کے اندر اگر میرے پیچھے سے سبزی کی، گوشت کی، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آپ نے فراہم کر دینی ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں آج بھی یہ بات رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجاہد کسی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بندے کی یہ ڈیوٹی لگا کے گیا ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال کرے، اس کے گھر والوں کی خدمت کرے، اور وہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ کیا کرے، یہ بات آپ نے سب نے سننی ہے، آپ سب میری طرف ہی متوجہ رہے، وہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ اس مجاہد کی، اللہ کے راستے پہ نکلنے والے کی بیوی کو یہ کہے، کیا کہے؟ اس بات کے اوپر غور کرنا، کہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہے جی ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز لا دے، اس کے بعد پوچھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، یہاں تک بات ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ پیچھے مجاہد جو بیوی چھوڑ کے گیا ہے اس کو صرف یہ کہے یا اس کے دل میں یہ احساس اور شعور پیدا کرے
کہ تیرا ہامن میری جتنی ڈیوٹی لگا کے گیا تھا میں اس سے بھی کچھ بڑھ کے کر رہا ہوں. کیا کرے؟ ہامن نے تو ڈیوٹی لگائی تھی صرف چیزیں لانے کی، لیکن یہ بار بار کال کر رہا ہے، باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے. یہاں تک کہ ان پیغامات سے عورت کے دل میں، ابھی چاہے اس کی نیت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اس کے پیغامات سے عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ میرے خاوند کی لگائی گئی ذمہ داری سے کچھ زیادہ میرے ساتھ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس بندے نے اس مجاہد کے ساتھ خیانت کی ہے، اور کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور مجاہد فی سبیل اللہ کو کہے گا اس ذمہ دار کی یہ ساری کی ساری نیکیاں تیرے سامنے ہیں، تیری مرضی ہے، روزہ لینا چاہتا ہے، نماز لینا چاہتا ہے، حج لینا چاہتا ہے، جون سی عبادت اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے بتلاؤ جس دن قیامت کے دن تم اور میں ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر بندہ اپنے والد سے چھپ رہا ہوگا کہ والد کوئی حق نہ مان لے، بیوی سے چھپ رہا ہوگا بیوی کوئی حق نہ مانگ لے، بیٹے سے چھپ رہا ہے بیٹا باپ سے چھپ رہا ہے، بھائی بھائی سے چھپ رہا ہے مجھے کوئی نیکی نہ میری لے اڑے. جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، نبی کریم نے کہا پھر بتاؤ یہ جو بندہ ہے مجاہد یہ اس ذمہ دار کی کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ایک بھی نیکی نہیں چھوڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مسلمان عورت کے دل میں صرف وسوسہ پیدا کرنے والے کا وبال یہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے خاوند کو دے دی جائیں گی. آپ بتائیے، آپ ہم اور آپ آج نوجوان تو نوجوان بڑی عمر کے لوگ بھی ایسے ڈائلاگ، ایسے جملے، ایسی چیٹنگ، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کو کرنے کے بعد بڑی بڑی خوش اخلاق، بڑی بڑی اچھے دیندار، بڑے بڑے تہجد گزار عورتوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف مائل ہے. آپ بتائیے آپ نے کون سی نیکی کما لی کسی عورت کو یہ میسج کر کے، اس کو یہ احساس دلا کے کہ میں تیرا بڑا خیال رکھتا ہوں. اللہ کی قسم آپ نے اگر صرف یہاں تک ہی کام کیا ہے تو بھی آپ نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دی ہے. صرف یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. ہم میں سے تو اتنے دیدہ دلیر لوگ موجود ہیں جو غیر محرم عورت کو براہ راست محبت کے میسج کر دیتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے. اب اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ چلو یہ احساس دلانا کہ میں تمہاری کچھ ایکسٹرا فیور کر رہا ہوں یا تمہارے ساتھ کچھ بڑھ کے تعاون کر رہا ہوں، یہ احساس دلانے میں اور سیدھا یہ میسج کر دینے میں مجھے تم سے محبت میں آپ کو فرق پتا؟ اب یہ بتائیے اگر احساس دلانے کا جرم ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے تو کسی غیر محرم کو یہ پیغام دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ نیکیوں کو کتنا برباد کرے گا بتائیے. لیکن میں اور آپ اسوہ رسول کے اوپر بھی نہیں چلتے. خیر یہ تو ایک الگ طویل موضوع ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے محارم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک دباچہ اور مقدمہ ہے. آپ بتائیے اسلام میں، شریعت میں یہ حدود و قیود ہیں. اور تو اور اب بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، زنا کے حوالے سے جو زنا کا جرم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دباچے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں انسان صرف ان کو سمجھ لے تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے. میری بہنیں بیٹیاں جو آج یہ درس بھی سننے آئی ہیں یا میرے بھائی یہ بات یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو عورت، آپ بتائیے دنیا کے اندر جو سب سے مقدس متبرک اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں؟ مساجد. مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا. جو عورتیں مسجد کے اندر خوشبو لگا کے آتی ہیں، کہاں آ رہی ہیں؟ مساجد میں. کہاں آ رہی ہیں؟ دین کی تبلیغ میں. کہاں آ رہی ہیں؟ خیر کی بات سننے. صحیح حدیث ہے، جو بندہ خیر کی اور بھلائی کی بات سننے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر جاتا ہے، یعنی مساجد میں جاتا ہے نا، صحیح حدیث ہے، اگر خیر کی بات کرنے یا خیر کی بات سیکھنے اللہ کی مسجد میں جو جاتا ہے اس کو اللہ پورے حج کا ثواب دے دیتا ہے، پورے حج کا. جب وہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے، یہ عورت پورے حج کا ثواب لینے گھر سے نکلی ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے کپڑوں پہ یا جسم پہ ایسی خوشبو لگائی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. بس کوئی اور جرم نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی اور عیب نہیں ہے، کوئی چہرہ ننگا نہیں ہے، برقعے کے اندر ہے، صرف خوشبو ایسی ہے غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. اس خوشبو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم لا محالہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوا ہے. اس نے اس کو پردے ہی کی حالت میں، بے حجاب کی بات نہیں ہے، پردے ہی کی حالت میں مڑ کے دیکھنا کون گزر رہا ہے یا نہ بھی دیکھے. حدیث کے الفاظ صرف یہ ہیں غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرائی ہے، بندہ متوجہ ہوا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک توجہ حاصل کرنے کا ہتھیار ہے، اس نے وہ ہتھیار اور ٹول یوز کیا. غیر محرم کے پاس سے گزری، جسم اور کپڑے کے اوپر ایسی خوشبو تھی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی. آ کہاں رہی ہے؟ مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو چاہیے یہ گھر جا کر غسل جنابت کرے. غسل جنابت کرے. مسجد میں آنے والی ہاں غسل جنابت کرے، کیونکہ بعض نگاہوں نے اس خوشبو سے متاثر ہو کے تیرے جسم کا طواف کیا، چاہے تو پردے میں تھی اس نے تیرے سراپے کو دیکھا. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، حدیث صحیح ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاں شرمگاہ اس کی تصدیق اور تردید کر دیتی ہے، اس کو آگے بڑھا دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نظر زنا نہیں کرتی یا ہاتھ زنا نہیں کرتے. نظر کا زنا صرف دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، چھونا ہے. شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. اب یہ جو خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی ہے وہ تیری طرف متوجہ ہوا ہے، تو گھر میں جا کے غسل جنابت کر. میرے بھائیوں، اس حدیث سے آپ کو یہ بات نہیں پتہ چل رہی؟ اگر مسجد میں خوشبو لگا کے آنے والی غسل جنابت کرے تو یونیورسٹی کے اندر جانے والی، بازاروں میں جانے والی خوشبو لگا کر، ہم خود یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، بہت کم عورتیں، بہت کم بچیاں ایسی ہوتی تھی جو خوشبو لگائے بغیر آتی تھی، بہت کم، جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا تھا. آپ بتائیے ان عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو مسجد میں خوشبو لگا کے نہیں آئی، بلکہ کہاں آئی ہے؟ بازار کے اندر، ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ مسجد نہیں ہے. یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں تو اللہ کی قسم یہ جو مخلوط تعلیم کا ڈھکوسلا ہے یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بازاروں میں پھرتی ہے، لوگوں میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو کی بات ہے، بے حجابی کی بات ابھی تک نہیں ہے، اس کے جسم سے یا اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے. الفاظ سخت ہیں لیکن آقا دو جہان کے ہیں، اس لیے ادا کیے دیتا ہوں. فہیا زانیہ، فہیا زانیہ، فہیا زانیہ، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے. معاذ اللہ.
میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں معاشرے کے اندر؟ کہاں کھڑے ہیں؟ آج بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بچیاں کالجز یونیورسٹی کے اندر خوشبو لگا کر نہیں، بن سور کے کاسیات آریات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو دردناک عذاب دیکھے تھے نا، ان میں سے ان دو کا بھی ذکر کیا تھا. جو آج کل لڑکے خوشبوئیں لگا کر کالجز اور یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو ان عورتوں کی بات ہوئی ہے جو متوجہ کیے بغیر خوشبو لگا کر، جن کا ارادہ اور نیت غیر محرم کو متوجہ کرنا نہیں ہے. یہ احکامات ان کے لیے ہیں. تو جو بن سنور کر جو لڑکا اور لڑکی نکلتا اس امید کے ساتھ ہے کہ فلاں میری طرف متوجہ ہو، میرے چچا کا بیٹا میری تعریف کرے، میرے ماموں کا بیٹا میرے حسن سے دھنگ رہ جائے، محلے کا فلاں لڑکا میرے حسن کا شکار ہو جائے، محلے کی فلاں لڑکی میں آج شیو کر کے آیا ہوں، آج میں نہا کے نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں تاکہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہو جائے. بتائیے اس کا جرم کتنا سنگین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت جس کا خاوند یا محرم گھر پہ موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کے ساتھ خاوند اور محرم موجود نہیں ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس عورت کے ساتھ بندہ زنا نہیں کر رہا، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، صرف اس کے صوفے کے اوپر بیٹھ گیا. یعنی جس نشست پہ وہ عورت ہے، جس بستر پہ وہ عورت ہے، جس چارپائی پہ، صوفے پہ، سیٹ پہ، کرسی پہ وہ عورت بیٹھی ہے، اسی کرسی، سیٹ، بستر، چارپائی کے اوپر مرد بیٹھ گیا ہے. چاہے فاصلہ ہے، چاہے ایک یہاں بیٹھا ہے دوسرا یہاں بیٹھا ہے، چھونے کی بات تو حدیث میں آئی نہیں، صرف بستر پہ بیٹھنے کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کی قسم شوہر کی عدم موجودگی میں، محرم کی عدم موجودگی میں ایک ہی نشست کے اوپر غیر محرم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے اوپر آخرت کے ازدہوں میں سے ایسا ازدہ مسلط کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے جنازوں کے اندر، کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے شادیوں کے اندر. ایک ہی چارپائی میں گاؤں دیہات کے اندر عورتیں مرد سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی چارپائی کے اوپر. ایسا ازدہا ہوگا، ایک دفعہ کاٹے 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ختم نہ ہو. اسی پر بس ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے لیے ایسے ازدے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے فاسق و فاجروں کو کہ وہ اس دنیا میں آ کر صرف ایک مرتبہ سانس لے لیں. بتائیے اس سے زیادہ ڈرانے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اس دنیا پہ آ کر وہ ازدہا ایک مرتبہ سانس لے لے تو پوری دنیا کے اوپر کوئی زراعت نہ اگ سکے، کوئی پودا نہ اگ سکے، کوئی پھول نہ کھل سکے. وہ انسان کو ڈستا رہے گا. کس لیے؟ ایک چارپائی پہ بیٹھنے کا. اگر یہ عذاب اور سزا ہے تو میرے بھائیوں زانیوں کی سزا اور عذاب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہ دو عذاب بھی دیکھے تھے. تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں، ان کو نیچے سے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ کے ساتھ اوپر کو اٹھتے تھے، تندور کے بالکل دھانے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آگ کی لو کم کر دی جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنور کے ساتھ ایک اور عذاب دیکھا کہ مرد عورت پھولی ہوئی ہے، اتنا پھولی ہوئی ہے، اتنا پھولی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی جانور کے ساتھ بھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. یعنی ہاتھی سے بھی زیادہ پھولا ہوا مرد ہے اور عورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے کل مراحیز، ایسے باتھ روموں کی، ایسے واش روموں کی بدبو آ رہی ہے
جن کو صاف کیے ہوئے ایک عرصہ گزر جائے اور جس طرح وہ سمیل دیتے ہیں، جس طرح ان کی بدبو ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی جسموں سے بدبو آ رہی ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ عذاب اس نوعیت کے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا میں ان کے گناہوں کے حسب حال ہے۔ یہ تنہائی پسند تھے، جہنم میں اللہ رب العزت نے ان کو علیحدہ تنور کے اندر تنہا کر دیا۔ یہ خوشبوؤں کو لگا کر عورتوں کو متوجہ کرتے تھے اور عورتیں خوشبوئیں لگا کے مردوں کو متوجہ کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ایسی بدبو دی کہ پورے جہنمی اس بدبو سے پریشان ہیں۔ ان کو ایسا نعوذ باللہ خوراک ملے گی جو زانی مرد اور عورتوں کی شرم گاہوں سے پیپ بیری ہوگی، خوراک بھی وہ ملے گی، کیونکہ دنیا میں یہ یہی پسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عذابوں اور وعیدوں سے محفوظ فرمائے۔ مجھے بتائیے آج ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں؟ امہات المومنین امی عائشہ بیان کرتی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، اور آپ بتلائیں کیا حالت احرام میں عورت کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے؟ نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام میں عورت چہرہ نہ ڈھانکے۔ اس مسئلے کو بعض لوگوں نے عجیب طرح استعمال کیا۔ امی عائشہ کی بھی اور ام سلمہ کی بھی دونوں حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا، ہم حالت احرام میں چہرے کو ننگا رکھا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی مردوں کی ٹولی، کوئی مرد ہمارے قریب سے گزرتا، ہم چہروں کے اوپر اوڑھنیاں لے لیتی۔ اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ آج ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پہ تعلیم برائے مادیت دی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعلیم کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں جو ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ تعلیم کا طریقہ کار نہیں ہے کہ بکن ہاؤس کے اندر، بڑے بڑے اداروں کے اندر عورتوں کے ایام کے دنوں کے نعوذ باللہ دیواروں کے اوپر پیڈ چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ اور پروموٹ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جی بیماری کوئی شرم والی بیماری نہیں ہے۔ یہ عورتیں اور بچیاں اپنا استعمال شدہ مرض والا کپڑا دیواروں کے اوپر چپکائیں تاکہ اندر سے غیرت اور حیا کا جنازہ نکل جائے۔ یہ ڈے منایا گیا ہے، آپ کو شاید علم میں نہیں، لاہور میں یہ دن منایا گیا ہے کہ بچیاں یہ کام کریں۔ لاہور کے اندر گرد و نواح کے بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ یونیورسٹیوں کالجز کے اندر بچیوں کے کرتوں کے اوپر لڑکوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مارکر پین کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو فیئرویل پیغام دے سکیں۔ نعوذ باللہ۔ تعلیم برائے مادیت نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تعلیم برائے مادیت کیا ہوتی ہے؟ آج دیندار گھرانے بھی اس فلسفے سے محفوظ نہیں رہے۔ میں اور آپ کہنے والا، سب سننے والے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے آپ اور میں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھ لو، بیٹا لکھ لو، بیٹا یہ ڈگری حاصل کر لو، بیٹا کچھ پڑھ لو گے، کچھ اپنے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، کچھ سٹینڈ ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، 2 ٹکے کما لو گے۔ اس ساری بات کا جو ترجمہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اسی کو تعلیم برائے مادیت کہتے ہیں۔ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ بتائیے کیا اسلاف میں، اسلام میں کبھی بھی تعلیم اس نقطہ نظر سے حاصل کی گئی ہے کہ بندہ پیسے کما سکے؟ اللہ کی قسم اسلام میں تعلیم برائے تربیت تھی۔ اسلاف سے لے کے آج تک اسلام مدارس کا سب کا سلسلہ کیا ہے؟ تعلیم برائے تربیت۔
اگر ایک تعلیم انسان کی تربیت کرتے کرتے انسان کو انسان بنانے کا ہنر سکھا دے گی تو انسان چاہے ڈاکٹر بن جائے چاہے انجینئر بن جائے وہ انسان ہی رہے گا. لیکن تم نے تعلیم برائے مادیت کا جو فلسفہ بنایا ہے اس کے ذریعے چاہے ڈاکٹر بن جائے چاہے انجینئر بن جائے چاہے سائنسدان بن جائے وہ ہر چیز کو کدھر تولے گا؟ پیسے کے ساتھ تولے گا. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اللہ کی قسم کہے گا میرا کسٹمر آیا ہے. نعوذ باللہ, کسٹمر آیا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی کسٹمر ہے, انجینئر کے پاس بھی کسٹمر ہے, آرکیٹیکٹ کے پاس بھی کسٹمر ہے. یہ کسٹمر اورینٹڈ معاشرہ, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ صارفین کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ, گاہک کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ. تعلیم کو حاصل کیے پیسہ کمانے کے لیے, تعلیم اس لیے حاصل کی ہے 2 ٹکے کما سکوں. اور میرے بھائیوں اگر تعلیم کی بنیاد ہی یہ ڈال دی جائے پھر آپ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ علامہ صاحب بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا, بیٹے کو انجینئر بنایا تھا, 10 سال گزر گئے ہیں, 20 سال گزر گئے. ہر روز فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دسیوں ماں باپ کے, بھائیوں کے, بہنوں کے سوالات آتے ہیں. بیٹا 20 سال سے باہر گیا ہوا ہے, ایک ماہ بعد پیسے بھیج دیتا ہے, واپس نہیں آتا. اب بوڑھے ہو گئے ہیں, دل کرتا ان کو کلیجے سے لگائیں, ہمیں پیسے کی خواہش نہیں رہی, ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوں, ان کو دیکھ کے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اور تو نے اپنے بچے کو پیسہ بنانے والی مشین بنایا, وہ یکم کی تاریخ کے اوپر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تجھے پیسہ تو بھیجے گا, لیکن اب وہ انسان نہیں رہا. اب تو نے اس کو پیسہ گننے والی مشین بنا دی ہے. اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے کہ اسلام تعلیم برائے تربیت دیتا ہے. آپ نے عبد المنان وزیر آبادی کا نام سنا ہوگا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی نبینا تھے. ان کے والد اور والدہ نے ان کے سارے بھائیوں کو کیا بنایا؟ آفیسر. آفیسر کیوں بنایا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی پوری ڈگر ہی الٹی ہے. اس لیے چند ٹکے کما لے, چند پاور اور سٹیٹس ہاتھ میں آ جائے, ہر چیز کے پیچھے مادیت. عبد المنان وزیر آبادی کے بھی سارے بھائی آفیسر بن گئے, اچھی پوسٹوں پہ رہے. حافظ صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے, ان کی والدہ محنت کرتی ہیں, اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتی ہیں, یہ بچہ قرآن کا حافظ, حدیث کا حافظ, بہت بڑا عالم دین بن جاتا ہے. خواب حجت نہیں ہوتے, لیکن ان کی والدہ کو خواب آتا ہے کہ ان کے والد خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم 7 بچے جو دیگر ہیں ان کی کبھی کوئی دعا, کبھی کوئی فائدہ مجھے قبر میں نہیں پہنچا, لیکن ہر روز رات کو جب عبد المنان وزیر آبادی سجدے میں پڑھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہتا ہے یا تشہد میں بیٹھ کے میرے حق میں دعا کرتا ہے, اللہ میرا قبر میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, اللہ میرا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. جتنا مجھے اس نبینا بیٹے نے فائدہ پہنچایا ہے میری باقی اولاد نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. آپ اور میں کس زام میں کھوئے ہوئے ہیں, آپ اور میں کس فتنے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے تعلیم برائے تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے, ہم نے تعلیم برائے مادیت کو اختیار کیا ہے. ایمانداری سے قسمن بتائیے کیا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں کچھ پیسہ کما لیں گے؟ اللہ کی قسم اس نظریے نے معاشرے کا, قوموں کا, اداروں کا, پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف تعلیم برائے تربیت ہو بچہ ڈاکٹر بھی بنے, تعلیم برائے تربیت ساتھ ہو بچہ انجینئر بھی بنے, تعلیم برائے تربیت ساتھ ہو بچہ سائنسدان بھی بنے, تو یہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان معاشرے کے لیے مفید بنیں گے, انسان ہوں گے. ان کو آپ اور میں گاہک نہیں نظر آئیں گے, کسٹمر نہیں نظر آئیں گے. آج آپ چلے جائیے آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس, یار بڑا اچھا کسٹمر آیا ہے, نعوذ باللہ. کسی بھی بیماری کا علاج کرانے چلے جائیں ڈاکٹر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, گاہک آ گیا, نعوذ باللہ. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا
جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔